الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. تراویح میں 28ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے. مدینہ منورہ میں یہود رہا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والوں کو یہود کہتے ہیں. جب کوئی پیغمبر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور نیا کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو لوگوں کو بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے. پچھلی شریعت ختم، ان کی کتاب وہ سب منسوخ ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اب عیسائیوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائیں اور اسی کے وہ پابند ہوں. اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے تو پھر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، ٹیکس لیا جاتا تھا، یا پھر ان سے کسی مصلحت کی بنا پر جنگ بھی ہوتی تھی تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت بھی ہو. اور بعض مرتبہ صلح ہو جاتی تھی، آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے کہ مسلمانوں کو یہ کفار اور مشرکین پریشان نہیں کریں گے، تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے. تو اسی قسم کا ایک معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ. مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، آپس میں بیٹھ کر ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن یہودی ویسے ہی زبانی معاہدہ کرتے تھے، عمل اس ایگریمنٹ کے معاہدے کے خلاف ہوتا تھا. جب کوئی اکیلا صحابی مل جاتا، مسلمان مل جاتا، راستے سے گزر رہا ہو یا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، تو یہودی 2-3 اکٹھا ہو کر ان کے خلاف کان میں بات کیا کرتے تھے، کانا پھوسی کیا کرتے تھے، تاکہ اس مسلمان کو دیکھ کر کہ یہ یہودی آپس میں کچھ آہستہ آواز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، شاید یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، کوئی سازش رچنے والے ہیں.
تو اس طرح کی باتوں سے مسلمانوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی کے سلسلے میں چند آیات نازل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے منع کیا تھا کہ اس طرح آپس میں بات چیت نہ کیا کرو، کھلم کھلا بات کرو. تم دوسرے کو دیکھ کر کان میں بات کرو گے 2-3 آدمی مل کر تو دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، شاید اس کے بارے میں تم کوئی سازش کرنے والے ہو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم ترا، اے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نہیں جانتے ہیں؟ نام تو حضور کا لیا لیکن اصل تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کی خبر رکھتی ہے؟ تم کان میں بات کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری باتوں کو کوئی سن نہیں رہا ہے، جس سے ہم بول رہے ہیں صرف وہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ یہ تمہارا غلط خیال ہے، خام خیالی ہے. ما یکون من نجوا، تمہاری یہ جو کانا پھوسی ہے اگر 3 آدمیوں کے آپس میں ہے الا هو رابعهم، تو خبردار چوتھا وہاں پر اللہ ہے، وہ سن رہا ہے. اور اگر تمہاری یہ کانا پھوسی 5 آدمی کے درمیان ہے تو چھٹا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ثم ينبئهم، پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم نے جو کچھ کانا پھوسی کر رکھی ہے، کانوں میں بات کر رکھی ہے، آپس میں سرگوشیاں کر رکھی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ان سب کی وہاں پر اللہ تعالی گرفت کرے گا. وہاں پر سخت گرفت ہوگی. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کو آپ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس طرح بات نہ کیا کرو، لیکن پھر بھی یہ بات کرتے ہیں. قیامت کے دن پورا کا پورا حساب لیا جائے گا. حضور نے بھی منع کیا تھا اس طرح بات کرنے سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی نصیحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، جب تم کو بھی کوئی خاص بات کرنی ہو، ضروری بات کرنی ہو، کان میں بات کرنی ہو، سرگوشیاں کرنی ہو، سیکرٹ کوئی بات کرنی ہو، تو ان یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف بات نہ کیا کرو. اسلام کے خلاف کوئی سازش والی بات نہ کیا کرو. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کی بات مت کرو اور سرکشی کی بات مت کرو. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں جو بات ہے وہ نہ کیا کرو، بلکہ وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو. اگر کبھی تم کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، 3-4 آدمی مل کر کسی جگہ تم کو بات کرنی ہو تو اچھی بات کیا کرو، ان کی طرح تم مسلمانوں کے خلاف باتیں نہ کیا کرو. تو اس میں ہم کو یہ نصیحت ملی ہے کہ کسی جگہ اگر مجلس لگی ہوئی ہو، اس میں مثلا 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اب 2 آدمی مل کر آپس میں کچھ بات کریں ایک کو چھوڑ کر، یہ غلط بات، بے ادبی ہے. وہ آدمی سمجھے گا کہ یہ میرے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں، تیسرا آدمی سمجھے گا کہ یہ میرے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں، یا
یہ دونوں مجھ کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ میں ان کی بات کو سنوں. میرے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، میں بالکل بیکار آدمی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ان دونوں نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے سے روک رکھا. تو یہ تو ایذا رسانی ہے، تکلیف پہنچانا ہے. اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے. اگر 3 آدمی کسی جگہ پر ہو تو 2 آدمی ایک آدمی کو چھوڑ کر کانوں میں بات نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے بات کرے جو آپ کو بات کرنی ہے. ہاں اگر وہ تیسرا آدمی چلا گیا، وہاں سے اس مجلس سے چلا گیا، جب آپ 2 آدمی بیٹھ کر خوب بات کریں، لیکن اس کے سامنے بات کرنی ہو تو کان میں بات نہ کرے. وہ سمجھا گیا یار یہ مجھ کو جو ہے بے امن سمجھتا ہے، یعنی میرے اوپر ان کو بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا. جب مجلس ختم ہو جائے آپ الگ سے جا کر بات کریں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 3 آدمی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، اب 2 آدمی کو کوئی سیکرٹ کی بات کرنی ہے، اب ایک آدمی کو بٹھا دیا اور 2 اٹھ کے چلے گئے وہاں کنارے پہ، 2 آدمیوں نے کان میں بات کر لی پھر آ کے بیٹھ گئے. تو یہ بھی تو غلط ہے. جب مجلس بالکل ختم ہو جائے، تیسرا آدمی خود اٹھ کے چلا جائے، پھر آپ بات کر لیں. تو یہ مجلس کے آداب ہیں. اسلام نے صرف نماز، روزہ، مسواک، حج، زکوٰۃ یہی نہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کو اچھا بننے کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے، چاہے اس کا تعلق ماں باپ سے ہو، بھائی بہن سے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، تمام ہدایات آپ کو قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں. اسلام بالکل ایک مکمل مذہب ہے. اسلام کے اندر آپ کو تمام آداب ملیں گے، پوری زندگی کے آداب آپ کو ملیں گے. دیگر مذاہب میں آپ کو یہ ساری تعلیمات نہیں ملتی ہیں. تھوڑی بہت تعلیمات آپ کو ملیں گی. تورات میں بھی مکمل نہیں، زبور میں بھی مکمل نہیں، انجیل میں بھی مکمل نہیں، قرآن میں مکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنے احادیث کے ذریعے اسلام کو ایک مکمل مذہب بنایا ہے. ہر چیز کی تعلیم اس کے اندر ہے. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. یہودیوں کی ایک عادت کا بھی ذکر کیا. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کبھی ملاقات کرنے، کوئی بات کرنے، تو وہ سلام کر کے آتے تھے. اور وہ سلام کس طرح کرتے؟ السلام علیکم نہیں بولتے تھے، السلام علیکم بولتے تھے، اور ذرا تیزی سے بولتے تھے السلام علیکم. لام کو حذف کرتے تھے، السلام، لا ہے نا، لا کو کٹ کر دیتے تھے، السلام علیکم بولتے اور ذرا تیزی سے بولتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو. اور لام کو حذف کر کے السلام علیکم کہیں گے، اس کا معنی ہے آپ کے اوپر موت ہو. بڑے چالاک تھے وہ، اور حضور کو جو ہے اس طرح سلام کرنے آتے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. جب حضور کے پاس آتے تو ایسے الفاظ سے سلام کرتے تھے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے حضور کو سلام نہیں سکھایا ہے. حضور کو تو اللہ نے سلام جو سکھایا ہے وہ السلام علیکم ہے،
امتی کو بھی چاہیے کہ وہ السلام علیکم کہہ کر سلام کرے، لیکن یہودی دل کے اندر دشمنی رکھتے تھے، اور بعض منافق جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتے تھے لیکن حقیقتاً ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، حضور کو صحابہ کو دکھاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، سارے کام مسلمانوں والے کرتے، لیکن دل کے اندر چھپا کے رکھتے اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو۔ یہ لوگ بھی آتے تو سلام اس طرح کیا کرتے، السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ اور کیا کرتے؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ آپس میں جب الگ چلے جاتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم روزانہ جا کر حضور کو السلام علیکم بولتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر موت ہو۔ اگر یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لولا يعذبنا اللہ، تو پھر اللہ تعالی ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالی ہم کو برباد کیوں نہیں کرتا ہے؟ فوراً کوئی عذاب آنا چاہیے، آسمان سے کوئی آگ آ کر ہم کو جلا دیتی، کوئی پہاڑ آ کر ہمارے مکانات پر گر جاتا، زلزلہ آ جاتا۔ پتا چلا کہ ہم روز جا کر اس طرح ان کو بددعا دے کے آتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر آتے ہیں، تم پر موت ہو کہہ کر آتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، اتنا کرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہے۔ یعنی اپنے من سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے آسمان سے کوئی کتاب ہمارے سامنے اترتی ہوئی نظر آئے جب ہم مسلمان ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب مسلمان ہوں گے۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی کہتے تھے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم روزانہ بددعا دے کے آتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے آتے ہیں، تم پر موت ہو کہہ کر آتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو ناراض ہو کر ہمارے اوپر کوئی عذاب بھیجنا چاہیے تھا، کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، روزانہ کا ہمارا یہی رویہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے بہت فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، برکت ہوتی ہے، آ کے ایک دن نماز پڑھ لیتا ہے، کہاں بھائی برکت ہی سوچنا، حضرت آپ بولتے پورا جھوٹ، حضرت آپ بولتے پورا جھوٹ ہے، بھائی برکت ہی نہیں بھائی، ہمیں نماز پڑھتے ہی۔ آدمی کو خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ رات جو پارا پڑا گیا اس میں ایک بات یہ بھی آئی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ 27ویں پارے کی آخری صورت میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کے اندر انسان کو جو بھی حالت پیش آتی ہے، چاہے خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، پریشانی ہو، یا کوئی اچھی بات اس کو پیش آئے، مال مل جائے، مال کا نقصان ہو، بیماری ہو، صحت ہو، یہ سب کچھ ساری دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانوں میں ایک بہت بڑی کتاب ہے، لوح محفوظ اس کا نام ہے، اس میں اللہ نے لکھ رکھا، جو بھی پیش آنے والی بات ہے اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، باوجود اس کے ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ مصیبت آتی ہے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ مصیبت آتی ہے آزمانے کی وجہ سے۔ اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ورنہ نماز کا اثر اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کا اثر اپنی جگہ ہے، اس سے جو برکت حاصل ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے ہم کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے اللہ میری نماز میں غلطی ہے، میرے قرآن پڑھنے میں غلطی ہے، مجھ کو جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر رہا ہوں۔ جب بندہ ایسا کرے گا جب شروع ہوگی، جب اس کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، پھر اس کی زندگی اور آخرت، دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ خیر، یہ کفار کہا کرتے تھے یہود مکہ، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، ہم ان کو روزانہ بددعا دے کر آتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے آتے ہیں، تم پر موت ہو کہہ کر آتے ہیں، لیکن کوئی ان کے ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے، جواب دیتا ہے، حسبہم جہنم، جلدی مت کرو، اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک فرماتا ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کو چھوڑ دیجئے، ان منافقین کو چھوڑ دیجئے، اپنے حالت پر رہنے دیجئے، یا کلوا و یتمتعوا، کھاتے پیتے رہنے دیں، عیش مستی جتنی ان کو دنیا میں کرنی ہے کرنے دیجئے، فسوف یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، فوراً کسی کی گرفت نہیں کرتے، اللہ تعالی فوراً کسی کی گرفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے بہت سے آدمی ایسے ہیں 50 سال ان کی عمر ہو گئی، لیکن مسجد کو آنا ان کو یاد ہی نہیں، ان کو یاد ہی نہیں کہ وہ کب آئے تھے مسجد میں، کبھی عید میں آ گئے ہوں گے، کبھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہوں گے، وہ بھی دیر سے پہنچے ہوں گے۔ ایسے لوگ ماشاءاللہ ہمارے اندرا نگر میں بھی ہیں جو عید کی نماز میں نہیں جاتے، عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک ڈھیل دیتا رہتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی گرفت کرنے پر آ جائے، پکڑنے پر آ جائے اسی دنیا کے اندر، تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، ایک بھی چیز دنیا کے اندر نہیں بچے گی، ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ پیغمبروں کے علاوہ کون ایسا آدمی ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو؟ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ سب کی گرفت ہو جائے گی۔ اگر گناہ ہوتے ہی فوراً آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، پورا اندرا نگر ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ امام رہیں گے نہ مقتدی رہیں گے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا کرتا ہے، کوئی چھوٹا کرتا ہے، کوئی جان کر کرتا ہے، کوئی انجان کر کرتا ہے، کوئی غلطی سے کر دیتا ہے، لا علمی میں کر لیتا ہے، کوئی مجبوری میں کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ نے ایک تو 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا، 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اور ایک ادھر دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ پاک لوگوں کے گناہوں پر گرفت کرنے پر آ جائیں، ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک کتے نے دوسرے کتے کو کاٹ لیا، وہ فوراً عذاب آ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ ہم روز حضور کو اس طرح بددعا دے کے آتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے آتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جہنم میں اتنا عذاب ہے، اتنا عذاب ہے، اتنا عذاب ہے، یہ پریشان ہو جائیں گے۔ اب ان کو مزہ لینے دیجئے، آپ فکر نہ کریں۔ اور حضور کے اخلاق دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ چند یہودی آئے، کافر، اندر آنے کی اجازت چاہی، حضور نے کہا کون ہے بھائی آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا، اپنی وہی مکاری ظاہر کی، السلام علیکم کہا، تیزی کے ساتھ السلام علیکم، تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ اس نے صحیح سلام کیا ہے۔ وہ تھوڑا تیز بولنے کی وجہ سے حروف کی ادائیگی نہیں ہوئی، پروننسیشن صحیح سے نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عائشہ بہت چالاک، بہت ذہین، وہ اتنی ذہین تھی، اتنی ذہین تھی، صحابہ کرام کی جماعت تقریباً 1,25,000، ان میں 100 یا 110 آدمی بڑے بڑے مفتی تھے، ان میں بھی 11 آدمی بڑے بڑے مفتی تھے، ان سے بھی زیادہ بڑے۔ ان 11 آدمی کو بھی کسی مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ آتا تھا تو جا کر حضرت عائشہ سے حل کیا کرتے تھے۔ اتنی سمجھدار وہ عورت تھی، چھوٹی عمر کی تھی، گھر میں پردے میں تھی۔ جب یہودی داخل ہوئے، سلام کیا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو اللہ کی، تم اس طرح حضور کو سلام کرتے ہو۔ کہاں وہ برداشت کرتی کہ حضور کو اس طرح وہ سلام کر رہے ہیں؟ جب حضور نے سنا کہ انہوں نے اس طرح سے جواب دیا تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا۔ یہودی چلے گئے، بعد میں سمجھایا ان کو کہ تم نے اس طرح کیوں جواب دیا؟ انہوں نے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا سلام کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی ہو میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، اور تم نے کہا وعلیکم السلام واللعنت، تمہارے اوپر موت بھی ہو اور ساتھ میں لعنت بھی ہو، اللہ کی پھٹکار بھی ہو، تم مردود اور ملعون بن کے رہو۔ نرمی اختیار کرو، اگر کتا ہم کو کاٹ لے تو بدلے میں اس کو کاٹا جاتا ہے کیا؟ ہم کو کتا کاٹ لے گا تو غصے میں کیا ہم اس کو کاٹ لیں گے؟ حضرت عائشہ نے جو کام کیا وہ کوئی غلط کام نہیں تھا، انہوں نے جتنا جواب دیا اتنا جواب انہوں نے دے دیا، ایک جملہ بڑھا دیا، ان کا مقام کچھ بھی نہیں، بے حیثیت لوگ ہیں، پیغمبر کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اگر حضرت عمر سن لیتے تو گلا کاٹ دیتے۔ حضرت عائشہ تھی، انہوں نے صرف جواب دے دیا، انہوں نے جو کیا کوئی غلط نہیں کیا، لیکن حضور جو ہے بہت زیادہ اخلاق والے تھے، خلق عظیم ان کے اندر تھا، کافروں کے اوپر بھی رحم کھانے والے تھے، کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جب جا کر ہم تک دین پہنچا ہے، وہ اگر فوراً بدلہ لے لیتے آج ہم شاید مسلمان نہ ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی نہ برتو، اگر کوئی تم کو اس طرح سے سلام کرے تو صرف وعلیکم کہہ دینا، بس وعلیکم، آگے کچھ نہیں بولنا ہے۔ تو خیر
اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک حرف حذف کر دیا نا بیچ میں سے، تو ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل گیا نہیں بدلا؟ بدل گیا نا؟ تو پھر ہم لوگوں کو سلام کرنے کا طریقہ صحیح سے سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ کتنے لوگ مسلمان ہمارے درمیان ایسے ہیں جو سلام الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں، سلام علیکم بولتے ہیں، سلام علیکم بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے۔ نماز میں اگر تلفظ صحیح نہیں رہا، پروننسیشن آپ کا صحیح نہیں رہا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی جگہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ دیں گے، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیں گے، معنی بدل جائے گا۔ صراط الذین انعمتا کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، آپ نے جن پر انعام کیا۔ اگر ہم پڑھ دیں گے صراط الذین انعمت علیہم، اس کا معنی ہوگا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر میں نے انعام کیا۔ دیکھیے کتنا معنی بدل گیا، صرف زیر زبر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ نماز مکروہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد کا مطلب نماز کچھ نہیں، انڈا اوپر سے نیچے گر کے پھوٹ گیا، سمجھے؟ اس لیے تلفظ صحیح ہونا چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح ہو، حروف کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو معنی بدل جائے گا، اس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ خیر، اللہ پاک نے اس طرح کی آداب سکھلائی مسلمانوں کو، اور آگے چل کر اللہ پاک نے ایک اور ادب سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ آئے، وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے، بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا تھا، بہت زیادہ انہوں نے تکلیف کو برداشت کی تھی، تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو زیادہ پسند کیا، ان کے عمل کو، ان کے جہاد میں ہمت دکھانے کو۔ تو جب بھی وہ حضور کی مجلس میں آتے تھے تو حضور ان کو زیادہ اکرام کرتے تھے، اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے تو تھوڑا عزت زیادہ ان کی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، بدری صحابہ آئے، وہ جہاد میں شریک ہونے والے بڑے بڑے صحابہ آئے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حضور کی مجلس میں مسلمان بھی ہوتے تھے اور منافق بھی ہوتے تھے۔ منافق ظاہر میں اپنے کو مسلمان دکھاتا ہے، اندر کفر ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے وہ ظاہر میں میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، جیسے بہت سے آتے ہیں میں بھی روزے دار ہوں، سحر ڈالو، میں بھی روزے دار ہوں، افطار میں کھانا ڈالو۔ مسجد میں 500 آدمی اگر کھانے آتے ہیں، آپ یقین کیجئے اس میں 50 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ جان بچانے کے خاطر مسجد میں آیا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے کہ ہم بھی کیا ہے مسلمان ہیں۔ تو کچھ منافق بھی ہوتے تھے۔ جب یہ صحابہ آئے، بڑے بڑے صحابہ، تو جگہ تنگ تھی، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، وہ بیچارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حضور نے دیکھا کوئی جگہ ہی نہیں بنا رہا ہے، تو حضور نے کیا کیا، ایک کو کھڑا کے چل تو اٹھ، اور ان کو بٹھا، آپ آگے بیٹھ جائیے۔ پھر ایک دوسرے کو اٹھایا، پھر ان کو بٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، پھر ان کو بٹھایا۔ اس طرح چند آدمیوں کو حضور نے اٹھایا اور ان کو بٹھایا۔ ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا، تھوڑا جگہ بناتے، لیکن انہوں نے جگہ نہیں بنائی، تو حضور نے اس طرح کھڑا کر کے ان صحابہ کو بٹھایا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل کی، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے، جب کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ جگہ نہ ہو تو تم تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ،
تاکہ باہر سے آنے والے آدمیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے، اگر کسی جگہ مجلس لگی ہوئی ہے، بات چیت کر رہے ہیں گھر کے اندر یا رشتہ داری میں یا کسی جگہ میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی دوسرا آدمی بھی آ گیا میٹنگ میں شریک ہونے والا، تو اس کے لیے جگہ دینا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پھیل جائے تو آدمی کو جگہ مل جائے گی۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے تو جگہ دینا چاہیے۔ جگہ ہوتی ہے جان بوجھ کر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جگہ جو ہے دوسرے کو نہ ملے، پھیل پھیل کے کھڑا ہوتے ہیں۔ بس جتنی ضرورت ہے اتنی جگہ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آج اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم کو کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے، پریشانی تم کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ذمہ دار ہیں، وہ نظام کو سنبھالنے والے ہیں، اگر وہ تم سے کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جانا چاہیے، تم کیوں دل کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہو؟ تو مجلس کے اندر تم کشادگی پیدا کرو گے، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر کشادگی پیدا کریں گے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا کام ہے، آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی جگہ دے دی، اس کا اکرام کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا، آپ کی زندگی کے اندر برکت پیدا کرے گا۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، جگہ بالکل نہیں ہے، تنگ ہے، ایک آدمی بیچارہ آیا، آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا جگہ دے دیا اس کو، جو جگہ آپ کے پاس تھی اسی میں سے تھوڑا آپ نے اس کو بھی دے دیا۔ تو اتنا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک فرماتا ہے یفسح اللہ لکم، جیسے تم نے اس کے لیے جگہ دی ہے، اس کا اکرام کیا، کشادگی پیدا کی، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری زندگی کے اندر کشادگی پیدا کرے گا۔ دیکھیے کتنا چھوٹا عمل، تو اس طرح کے کام کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے بعض مرتبہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب کبھی کہا جائے انشزو، چلو اٹھو یہاں سے، تو اٹھ جانا چاہیے۔ اگر کسی جگہ آپ گئے ہوئے ہیں، میٹنگ میں آپ گئے ہوئے ہیں، اس کو سنبھالنے والا ایک بڑا ہے، وہ آپ سے کہے بھائی آپ یہاں سے ادھر آ جاؤ، ان کو بیٹھنے تو دل کے اندر کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے، چلو بھائی ہم چلے جاتے ہیں۔ یا صف میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پورے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب نے کہہ دیا آپ تھوڑا ایسے ہو جائیے، فوراً ایسے ہو جانا چاہیے۔ پریشانی یا دل کے اندر تکلیف نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس طرح بات ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، سمجھ والوں کو، علم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، بلند درجے عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ خیر وقت کم ہے، بات بہت لمبی ہے، اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجالس کی جو آداب ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسرے مسلمانوں کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين والدنيا وعلمنا القرآن الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.